أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وما سنكفيه. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سورہ مومنون کی آیت کے حوالے سے تفصیل عرض کروں گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کر رہا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو خدا سے کہا کہ خدایا میں کیسے لوگوں کو تیری طرف متوجہ کروں کہ جو لوگ تو اس سے دور ہیں وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں. تو خدا نے کہا جناب موسیٰ سے کہ تو انہیں میرے احسانات کے بارے میں یاد دہانی کروا. جب تو انہیں یہ یاد دہانی کروائے گا کہ ان لوگوں پر اللہ نے کیا کیا احسان اور نعمتیں نازل کی ہیں تو یہ خود بخود میری طرف چلے آئیں گے. تو سورہ مومنون کی ان آیتوں میں جو کل بھی میں نے عرض کی تھی اور یہ بھی جو آیت ہے اللہ نے وہی اپنی عظمت اور قدرت کی نشانی بیان کی. اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا. پھر کہا بقدر ایک مخصوص مقدار میں یہ پانی اتارا. یعنی نہ تو اتنا زیادہ پانی ہم نے نازل کیا کہ وہ سیلاب کی صورت میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائے اور نہ ہی ہم نے اتنا تھوڑا پانی نازل کیا کہ جس کی وجہ سے جاندار یا نباتات اپنی زندگی نہ گزار سکے. اللہ نے کہا بقدر نے ایک مخصوص مقدار میں ہم نے یہ آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور پھر ہم نے اس پانی کو زمین کی تہوں کے اندر ٹھہرا دیا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ حالانکہ ہم اس کی بھی طاقت رکھتے تھے. خدا نے کہا ہم یہ بھی قدرت رکھتے تھے اگر چاہتے تو اس سارے پانی کو ختم کر دیتے. اس آیت میں اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو زمین کی دو تہیں ہیں. جو اوپر والی تہ ہے وہ پانی جذب کر لیتی ہے, جو نیچے والی تہ ہے وہ پانی جذب نہیں کرتی. اگر زمین کی ساری تہ ایک جیسی ہوتی یعنی ساری ہی زمین پانی جذب کر لیتی تو اس کا مطلب یہ تھا جو زمین کی سطح کے اوپر نباتات تھے یا جاندار تھے انہیں زندگی گزارنے کے لیے جس پانی کی ضرورت تھی وہ پانی ان کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. اور اگر ساری تہ ایسی ہوتی کہ جو پانی جذب ہی نہ کرتی صرف زمین کی سطح کے اوپر رہتا تو پھر جب بھی بارش ہوتی صرف زمین کی سطح پر اتنا پانی رہتا کہ وہ ہمارے لیے گندگی کا باعث کرتا, ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تم پر ایک مخصوص مقدار پر آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے. یعنی زمین پر جب پانی آتا ہے تو اوپر کی تہ پانی کو جذب کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد پھر زمین کے نیچے ایک مخصوص مقدار کے بعد پھر پانی وہاں ٹھہرا رہتا ہے. اس سے نیچے زمین کے پانی نہیں جاتا یعنی پانی جذب نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ وہی ہم ٹیوب ویل کی صورت میں یا کنووں کی صورت میں یا دیگر ندی نالوں کی صورت میں چشموں کی صورت میں وہ پانی زمین سے حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس میں بیان کیا اس آیت میں کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم عنصر ہے وہ پانی ہے. اور اگر انسان غور کرے کہ وہ پانی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نعمت ہے کہ جو اللہ ان بندوں کے لیے آسمان سے نازل کرتا ہے. اور پھر اگر اس آیت میں ہم غور کریں اللہ نے جو کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو ٹھہرا دیا ہے. ورنہ اگر دیکھ رہے تو زمین کے اوپر یہ جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہوتے ہیں یا پہاڑوں کے اوپر برف جمی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی پانی کی صورت میں پگھلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَأَسْكَنَّاهُ عَلَى الْأَرْضِ کہ ہم نے زمین کے اوپر اس پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے بلکہ اللہ نے کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین کے نیچے اس پانی کو ٹھہرایا ہوا ہے. یعنی جو اصل انسان کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے وہ یہی پانی ہے کہ جو ہم نے زمین کے نیچے ٹھہرایا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اب مثلا ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے جیسے لاہور میں بھی خاص طور پہ کہ پانی کی سطح
نیچے جاتی جا رہی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، حکومتی ادارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سطح زمین عرض میں جتنے نیچے پانی جاتا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے یہ اتنی مشکلات پیدا کر دے گا۔ حالانکہ یہ وہی پانی ہے کہ جو انسان کے لیے زندہ رہنے کا ایک سبب ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں اسلام نے پانی کے ضیاع سے، نقصان سے، ضائع کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مخصوص مقدار سے زیادہ وضو یا غسل میں بھی پانی استعمال کرتا ہے، یعنی بے دریغ استعمال کرتا ہے، معصوم نے اس پر لعنت کی ہے۔ یعنی اس پانی کی اہمیت کے لیے شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ٹوٹی کھول دی ہے تو بے شک پانی بہتا رہے، یہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے؟ نہیں، معصوم نے اس شخص کی لعنت کی ہے کہ اگر کوئی انسان پانی کا وضو یا غسل میں بھی ضیاع کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ویسے ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے، یہ شریعت نے ہمیں پہلے سے اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ جو ہم نے زیر زمین مخصوص مقدار میں پانی ٹھہرایا ہوا ہے، اس کی اب حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، خدا نے کہا ورنہ اگر میری تم قدرت یا طاقت دیکھنا چاہو تو میں تو اس بات پہ قادر ہوں کہ میں یہ زیر زمین جو پانی کے خزانے ہیں یہ بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے میں نے اس پانی کو زمین میں محفوظ رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے اگر آپ میں سے کسی کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ معرفت نفس کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ کم از کم اس کا کیا درجہ ہے، اور ائمہ طہار نے کہ ہمیں کیسے بتایا کہ ہم اپنی معرفت نفس کو بڑھا سکیں؟ ہاں جی، اب معرفت نفس کہہ کے جیسے معصوم کا فرمان ہے، نبی کی بھی حدیث ہے، امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ نفس کا معنی یعنی اس حدیث میں اپنی ذات کو لیتے ہیں، یعنی جس نے خود اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو پہچان لیا؟ یعنی من اینا الی اینا وفی اینا، یعنی اس کی علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے میں کہاں سے آیا ہوں، پہلے میرا وجود نہیں تھا، تو پھر کہاں سے مجھے کس ذات نے وجود دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جہاں پہ زندگی گزار رہا ہوں مجھے یہ وجود ملا ہے، تو اس وجود کو عطا کرنے کا مقصد اور ہدف کیا تھا، وَإِلَىٰ أَيْنَ، اور پھر اس کے بعد آگے میری منزل کیا ہوگی۔ یعنی انسان اپنی زندگی کا ایک ہدف اور منزل کا تعین کرے، اور وہی وَإِلَىٰ أَيْنَ کہ پھر مجھے کس ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر انسان ان تین سوالوں کے جواب تلاش کر لے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں پہ رہ رہا ہوں، اور مجھے کہاں لوٹ کے جانا ہے، تو پھر انسان کو اپنی ذات کی معرفت کی آسانی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو بہت زیادہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، بالکل اللہ سے قابل ہو، رسول سے قابل ہو، اگر آپ اسے خدا کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے جتنی آیتیں سنائیں، جتنی حدیثیں سنائیں، اس انسان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے علماء اخلاق کہتے ہیں سب سے بہترین یہی جو معصوم نے کہا ہے کہ اسے کم از کم یہ کہا جائے کہ تم پہلے اپنی ذات کو تو پہچانو، کہ تم جو اعمال کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، جو تم گناہوں کی وادیوں میں دھنسے ہوئے ہو، آخر تمہارا یہ جو وجود ہے تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں پر ہو، اور کہاں تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ جس نے اپنی ذات کی معرفت یہی ہے، جب ہو جائے گی تو پھر خود بخود وہ انسان خدا کی طرف مطلب پانی کے لیے مدرارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مدرارہ کے لفظ تشریح کر۔ ہاں جی، مدرارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس حوالے سے کہ آسمان سے جو اللہ نے نازل کیا پانی، اور مدرارہ یعنی مدرارہ عربی کا لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو مسلسل چیز جاری ہو ساری رہتی ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور جیسے موسلادھار بارش کی صورت میں اللہ نے نازل کیا، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ پانی کے زیادہ سلسلے میں جو گاڑی روز دھوئی جاتی ہے، کیا پانی کا صاف ہے یا ضرورت ہے بس دھونی ہے تو بس بات ہوگا؟ اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا شریعت نے خود مکلف پر چھوڑ دی ہیں، یعنی مکلف کے لیے وہ خود جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے وہ اس چیز میں دیکھے کہ میں یہ اسراف کر رہا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے۔
یعنی اس کے لیے کوئی شریعت نے ہمیں ایک قاعدہ مثلا نہیں دیا کہ آپ گھر دھونا چاہتے ہیں یا لباس دھونا چاہتے ہیں، یا جیسے آپ نے گاڑی کی مثال دی اس کے لیے کتنی آپ نے کمیت استعمال کرنی ہے، یہ چیزیں شریعت نے ہمیں یوں کہہ دیا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسے ہے کہ آدھا گھنٹہ گاڑی دھو رہا ہے اور وہ آدھا گھنٹے وہ ہماری مسلسل جاری ہے، وہ خود انسان اپنے عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے یہ اسراف ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو صرف ایک بالٹی میں پانی لے کے اپنی گاڑی دھو رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسراف نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں شریعت نے مقررہ میں جو ہے، اگر اسراف ہوگا تو وہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اگر اسراف نہیں ہے تو شریعت اس کی مذمت نہیں کرتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔